ہیلو، السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی بڑھ کیوں رہی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں US ڈالرز کا ریٹ اتنا زیادہ بڑھ کیوں رہا ہے؟ یا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گلوبل فائنینشل سسٹم چلتا کس طرح ہے؟ یا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹریڈنگ کا نظام چل کس طرح رہا ہے؟ اگر آپ ان سوالوں کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ میں نے اس ویڈیو کو ڈیفرنٹ پارٹس میں اور ڈیفرنٹ چیپٹرز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے تاکہ مختلف اوقات میں آپ اپنے مناسب وقت پر اس ویڈیو کو پورا دیکھ سکیں۔ تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج مہنگائی ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ایک کامن مین کے لیے جو ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہو، جس کی تنخواہ 20 سے 30 ہزار روپے ہے، آج وہ اپنا گزارا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ اپنی فیملی کو وہ ایک اچھی کوالٹی آف لائف دے سکتا ہے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ آخر یہ بات کو سمجھنے کے لیے جب ہم لوگ ڈیفرنٹ لوگوں سے ڈسکشن کرتے ہیں تو ہر ایک انسان آ کے یہاں پر ڈیفرنٹ ریزن دے رہا ہوتا ہے۔ میرے نزدیک مجھے لگتا ہے کہ اس فتنے کو سمجھنے کے لیے ہمیں نظام کی جڑ تک جانا بہت ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے آ کے انسانوں نے ایسی غلطیاں کی ہوں جس کی بنیاد کے اوپر آ کے آج ہم تباہی کے اس دہانے پہ کھڑے ہیں۔ اگر ٹریڈنگ کے نظام کو اسٹڈی کیا جائے تو ٹریڈنگ کے نظام میں سب سے پرانا نظام جو بہت دیر تک رائج رہا، اس ٹریڈنگ کے نظام کا نام ہے بارٹر ٹریڈنگ سسٹم۔ بارٹر ٹریڈنگ سسٹم کے مختلف فیچرز کے بارے میں ڈسکشن کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بارٹر ٹریڈنگ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ٹریڈنگ سسٹم تھا کہ جس میں اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے کے مطابق کام کیا جاتا تھا۔ فار ایگزامپل، اگر ایک شخص کے پاس سیب ہوں گے اور دوسرے شخص کے پاس کیلے ہوں گے تو وہ دونوں آپس میں ٹریڈ کر لیں گے، اور اس طرح ٹریڈ کرنے کے بعد ان لوگوں کے اپنے اپنے مقاصد یا اپنے اپنے مفادات جو ہے پورے ہو جائیں گے۔ دوسری طرف سے اگر ہم لوگ آ کے یہ چیک کریں کہ آخر اس ٹریڈنگ کے نظام میں دوسری بات یہ تھی کہ ٹریڈنگ کا نظام مارکیٹ پلیس میں ہوگا اور اسی موقع کے اوپر ہوگا۔ اس کے اندر کوئی کریڈٹ کا نظام نہیں تھا، نہ ہی کوئی ادھار کا نظام تھا۔ تیسری بات یہ کہ اس نظام کے اندر کوئی میڈیم آف ایکسچینج موجود نہیں تھا۔ کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ ایک چیز کو خریدنے کے لیے آپ کوئی پیسوں کا استعمال کریں گے یا کسی اور چیز کا استعمال کریں گے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس میں آ کے اس کے فائدے کیا ہیں اور کمیاں کیا ہیں۔ اس نظام میں سب سے بڑی جو کمی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں کوئی یونٹ آف ویلیو موجود نہیں تھی۔ اس بنیاد کے اوپر آ کے کسی بھی چیز کی انٹرنسک ویلیو کو تلاش کرنا بڑا مشکل تھا۔ جیسا کہ فار ایگزامپل اگر ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، جو چیزیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ بہت جلدی یا تو ایکسپائر ہو جاتی ہیں یا وہ بہت جلدی خرچ ہو جاتی ہیں، استعمال ہو جاتی ہیں۔ اس کیس میں اگر دیکھا جائے ان آئٹمز کو ہم لوگ پیرشیبل آئٹمز کہتے ہیں۔ اسی بنیاد کے اوپر بارٹر ٹریڈنگ سسٹم میں یہ مسئلہ تھا کہ زیادہ تر لوگ جو پیرشیبل آئٹمز میں ڈیل کرتے تھے، آپ کسی بھی طریقے سے آئٹمز کو سٹور نہیں کر سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ نے بیسیکلی پھل وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو آف کورس اگر آپ ان کو بیچیں گے نہیں تو وہ تو ضائع ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے بارٹر ٹریڈنگ سسٹم میں یہ نقصان تھا کہ آپ کبھی بھی دوسرے مختلف شہروں میں ٹریڈنگ نہیں کر سکتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے یہاں پر پھل اگائے ہوئے ہیں تو آپ اس کو کیسے دوسرے شہر میں لے کر جائیں گے؟ تو اس بنیاد کے اوپر لوگوں نے آ کے
زیادہ تر ایسی چیزوں میں ڈیل کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے وہ کم از کم اپنی ویلتھ کو سٹور کرنا شروع کر دیا۔ اس میں 3 میجر چیزیں تھیں جس میں سے 2 تو بہت ہی کامن تھی۔ سب سے پہلے لوگ کیٹل میں انویسٹ کرنا شروع ہو گئے، جیسے کہ بکریاں ہو گئی، گائے ہو گئی، یا اور بھی اس طرح کے حیوانات ہو گئے جس سے انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ایک تو فائدہ یہ تھا کہ اس سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس سے آپ ڈیری پروڈکٹس بنا سکتے ہیں، یا ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو وقت آنے کے اوپر استعمال بھی کر سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہیں تو ایک وقت گزرنے کے بعد اس کو مارکیٹ میں بیچ کے اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز بھی خرید سکتے ہیں۔ دوسری جو انویسٹمنٹ تھی وہ تھی زرعی زمین کی، کیونکہ زرعی زمین کا فائدہ یہ تھا کہ لوگ اکثر زرعی زمین خرید لیتے تھے اور اس میں آ کے زیادہ تر لوگ اپنی مرضی سے جو اگانا چاہتے تھے اگا لیتے تھے اور وقت آنے کے اوپر اس کو استعمال کر لیتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس چیز میں نقصان یہ ہوتا تھا کیونکہ کوئی کنٹرولنگ فیکٹر تو تھا نہیں، اور نہ ہی کوئی فوڈ کنٹرول تھا، نہ ہی FDA تھا اس ٹائم پر۔ تو اس دور میں یہ بات کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کبھی کبھار چیزوں کی ہمیشہ قلت رہتی تھی، فیمنز بہت کامن تھے، بیماریاں بہت کامن تھیں، اسی وجہ سے قحط سالی کا ٹائم آ جاتا تھا۔ اب اگر اس کے بعد کیونکہ انٹرنسک ویلیو کی بنیاد کے اوپر تو کوئی بزنس ہو نہیں رہا تھا، تو اگر ایک شخص آ کے یہ کہتا تھا کہ مجھے مثال کے طور پہ جوتے چاہیے، اور دوسرا شخص آ کے کہتا تھا ٹھیک ہے مجھے بیسیکلی سیب چاہیے، میں آپ کو اپنے جوتے دے دیتا ہوں، اب اس کیس میں آپ دیکھیں کہ انٹرنسک ویلیو کا اتنا اختلاف ہے کہ جوتے جو ہے بہت دیر کے لیے استعمال کیے جائیں گے، اس کی انٹرنسک ویلیو کئی گنا زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں نے آ کے پھر بعد میں تیسرے طریقے کی چیزیں خریدنا شروع کر دیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا 3 انویسٹمنٹ، اس میں تیسری جو بڑی انویسٹمنٹ تھی وہ تھی ہتھیار، کیونکہ ویپنز کی جو لائف تھی وہ کافی لمبی تھی اینڈ اٹ کین بی یوز فار ڈیفینس، وہ آ کے انسان اپنے دفاع کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، تو اس بنیاد کے اوپر زیادہ تر لوگ ویپنز خریدنا شروع ہو گئے۔ لیکن اس کا یہی نقصان ہوا کہ جب زیادہ تر لوگ ویپنز خریدنا شروع ہو گئے تو اسی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے باقی جو خورد و نوش کی اشیاء تھیں ان میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے کموڈیٹیز میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس دور میں سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ کموڈیٹیز تھی، جیسا کہ گولڈ اور سلور۔ اس کا ایک اور سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ ان دونوں چیزوں کو یا اس طرح کی کموڈیٹیز کو دوسرے شہر میں یا دوسری مارکیٹ میں لے جانا بھی آسان تھا۔ یاد رہے کہ اس ٹائم پر ٹریول کرنا اتنا مشکل تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانے کے لیے آپ کو کافی وقت درکار تھا، اور ظاہر ہے اس کے اندر چوری چکاری کا ڈر اور یہ ساری چیزیں، اور آپ کس طریقے سے اپنے مویشیوں کو کیسے لے کر جائیں گے ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں۔ ہر دور میں گورنمنٹ کے پاس ہی سب سے زیادہ گولڈ موجود رہا ہے ہمیشہ سے۔ اس بنیاد کے اوپر آ کے گورنمنٹ نے آسانی کے لیے گولڈ کوائنز بنانا شروع کر دیے، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے گولڈ کوائنز کے اوپر سٹیمپ کرنا شروع کر دیے۔ جو آرگنائزیشن یا جو انسٹیٹیوشن اس کام کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اس کو منٹ کہا جاتا ہے۔ سو گورنمنٹ دے اسٹارٹڈ منٹنگ منی، یہاں سے پہلی بار پیسے کا کانسیپٹ شروع ہو گیا۔